صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں دعوت اسلامی نے ایک لیبل دے دیا، جو لیبل ہمارا لگا ہوا ہونا چاہیے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ یہ لیبل زندگی بھر رہے گا، کیونکہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ میں سدھر چکا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ وہ یار اتنا عرصہ ہو گیا تم ابھی تک ایسے کہ ایسے ہی ہو، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اتنے برس ہو گئے یار آپ کو یہ نہیں آتا، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اپنے یہ جواب دینے میں اپنی زبان کو کیا بھاری ہے، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ احساس زندہ رہے نا کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سدھرنے میں کوئی روک نہیں سکے گا، اللہ نے چاہا تو۔ یہ احساس اگر یہ احساس جم گیا کہ میں سدھر چکا ہوں، تبھی تو دوسروں کے عیب نکالتا ہوں۔ اگر دوسروں کے عیب نکالے گا کون؟ جو خود بے عیب اپنے آپ کو مانے گا۔ اور بے عیب ذات تو میرے رب نے میرے آقا کی بنائی ہے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ بے عیب ذات تو میرے آقا کی ذات ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، مطلب نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ عیب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے کہ کوئی نقص، کوئی کمی یا کوئی کمزوری کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی بے عیب ذات ہے، اور ہم جیسوں کا کردار تو عیبوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کسی کو کھانا پکانا صحیح نہیں آتا تو کسی کو کھانا کھانا صحیح نہیں آتا۔ وہ تم کھانا صحیح نہیں پکا سکتا، میں تم کھانا صحیح نہیں آتا۔ اس کو کھانا پکاتے ہوئے اتنے برس تھوڑی ہوئے جتنا کھاتے ہوئے آپ کو ہو گئے۔ 10-20 سال پکاتی ہو کہ یہ پکاتا ہوگا، تم تو جب سے پیدا ہوئے کھا پی رہے ہو بھائی۔ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام روئے تھے، اس کے بعد کھائے تھے۔ شروع کے 2 کام تو اولین یہ تھے، جب سے پیدا ہوئے کھا پی رہے ہیں، اب تک ہم کو کھانا پینا نہیں آیا۔ کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے کے بجائے اپنے عیبوں پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے محبت کرتا ہے، اس کی ایک علامت یہ لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے، جس کو پسند فرماتا ہے، اس کے عیبوں پر اس سے مطلع فرما دیتا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھا کرتے تھے، بلکہ فرماتے کہ میرا دوست وہ جو مجھے میرے عیب بتائے، اور ہمارا دشمن وہ جو ہم کو ہمارے عیب بتائے۔ آپ بولو گے کہ یار ابھی تو تم نے منع کیا لوگوں کے عیب نہیں ڈھونڈو، لوگوں کے عیب بیان مت کرو، اور پھر بولتے ہو کہ جو عیب بیان کرے وہ تمہارا دوست ہے۔ تو عیب بیان کرنے کے کچھ اصول ہیں، مدنی پھول ہیں۔ اب سب کے بیچ میں تھوڑی کوئی عیب بیان کرو گے۔ عیب بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ آپ کسی کی لکھائی پر عیب نکالنا چاہتے ہیں، مطلب اس کی لکھائی واقعی درست نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی لکھائی درست ہو جائے، تو آپ براہ راست اس کی رائٹنگ پر تنقید کرنے کے بجائے اس کے چند ایک جملوں کی تعریف تو کریں نا۔ مثال کے طور پر لکھ رہا ہے تو آپ ارے واہ کیا ایک لائن میں لکھتے ہیں یار آپ، پھر یار آپ کو لکھنے کا جذبہ کتنا ہے یار، لکھتے ہی رہتے ہیں آپ، لکھتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو تو بہت کام آتی ہوگی آپ کی یہ باتیں، ہو سکتا ہے یار ہمارے بھی کسی کام آ جائے آپ کی باتیں۔ اب یہ 2-4 اس طرح مطلب کہ اس کی حوصلہ افزائی کر کے تھوڑی سی اس کی مطلب پیٹھ تھپک کر آپ بولو، اگر آپ تھوڑا اس طرح لکھ لو گے نا تو کوئی اور پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ آپ تو سمجھ ہی جاتے ہو کیونکہ آپ لکھتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحریر سے کوئی اور استفادہ حاصل کرنا چاہے آپ کی اجازت سے، تو تھوڑا ایسا لکھا ہوا ہوگا تو اگلا بھی استفادہ کر لے گا، تو وہ بولے گا جی 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 میں اب اس طرح لکھا کروں گا۔ تو یہ بھی تو ایک طریقہ تھا یا نہیں تھا کہ ڈائریکٹ تنقید ہی کرنی۔ امیر اہل سنت کی یہ مطلب کہ سیرت کا یہ پہلو ہے کہ آپ جب کسی کی اصلاح فرمانا چاہتے ہیں تو چند ایک عبارات شروع میں اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی اچھے کاموں کی کرتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے اصلاح کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔